بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ایس ایم کے گرافکس یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو آپ کے کورس انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹرز میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج کی اس نئی ویڈیو کے اندر ہم یہ ایکسپلین کریں گے کہ کمپیوٹر لینگویجز کیا ہوتی ہیں۔ چیپٹر نمبر 4 ہمارا چل رہا ہے، جس پہ ہم نے پہلے سافٹ ویئر اور اس کی ٹائپس کے بارے میں بات کی تھی۔ اب ہم کمپیوٹر لینگویجز کو دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کی زبان یا کمپیوٹر کی لینگویج کیا ہوتی ہے۔ تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے۔ پہلے کئی دفعہ ہم نے اس کے بارے میں ڈسکشن کی ہے، تو ویورز اس چیز سے آپ نے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا، کبھی کنفیوز نہیں ہونا کہ یہ جو کمپیوٹر کی ڈیفینیشن ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہم نے پہلے تو نہیں پڑھی، پہلے تو کوئی اور ڈیفینیشن تھی۔ تو کمپیوٹر کی ڈیفینیشن بہت ساری بکس میں بہت سارے لوگوں نے لکھی ہے، تو کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں ہے کمپیوٹر کی، ٹھیک ہے، اس کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہمیں مل جاتی۔ تو یہ جو ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے جو کہ ٹاسک پرفارم کرتا ہے، لائک کیلکولیشنز، انفارمیشن کو سٹور کرنا یا پھر پروگرامز کو یا ایپس کو چلانا، ٹھیک ہے، اور یہ انسٹرکشنز کو فالو کرتا ہے جو کہ ہم لوگ ہی کمپیوٹر کو دیتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق۔ تو کمپیوٹر کو جب انسٹرکشنز چلانی پڑتی ہیں تو وہ انسٹرکشنز بھی تو ہمیں دینی پڑتی ہیں نا کمپیوٹر کو۔ تو وہ انسٹرکشنز کیا ہوتی ہیں، کیسے دی جاتی ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں۔ ویورز، آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں کیسے بات چیت کرتے ہیں۔ آپ جو میری بات سن رہے ہیں تو وہ کس طرح سے سن رہے ہیں، یا آپ جب آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، یا اپنے ٹیچرز کے ساتھ، یا اپنے فرینڈز کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ کس طرح کرتے ہیں؟ آپ کسی نہ کسی لینگویج میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی آپ زبان بولتے ہیں، جیسے اردو بول رہے ہیں، انگلش بول رہے ہیں، ہندی بول رہے ہیں، اسپینش بول رہے ہیں، پنجابی بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنی بھی لینگویجز ہم یوز کرتے ہیں یہ آپس میں بات چیت کرنے کے لیے یا کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کمپیوٹر کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی زبان یوز کی جاتی ہے۔ پچھلی کلاسز میں ہم یہ بات کرتے رہے ہیں کہ کمپیوٹر سے ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ انہی لینگویجز کے ذریعے، کمپیوٹر کی لینگویجز کے ذریعے ہم کمپیوٹر سے بات کرتے ہیں۔ اور وہ جو لینگویجز ہیں جس سے ہم کمپیوٹر کے ساتھ بات کرتے ہیں اس کو ہم پروگرامنگ لینگویجز بولتے ہیں۔ اور ان پروگرامنگ لینگویجز کے اندر پائتھن، سی پلس پلس، جاوا، HTML، جاوا اسکرپٹ اور اس جیسی بہت ساری لینگویجز آ جاتی ہیں۔ ایون دو HTML اور یہ جاوا اسکرپٹ یہ پروگرامنگ لینگویجز نہیں ہیں، یہ ویب کی لینگویجز ہیں۔ یہ میں بعد میں آپ کو آگے چل کے ایکسپلین کرتا ہوں۔ واٹ آر کمپیوٹر لینگویجز؟ یہ لینگویجز اصل میں یہ کمپیوٹر کو بتاتی ہیں کہ ہم نے کمپیوٹر کو کیا انسٹرکشن دی ہے، کمپیوٹر نے کیا ٹاسک پرفارم کرنا ہے اور وہ کس طرح سے کرنا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ نے ایک چھوٹا سا لوگو ڈیزائن کروانا ہے، تو آپ ایلسٹریٹر کو اوپن کرتے ہیں سپوز۔ تو جب آپ ایلسٹریٹر کو اوپن کرتے ہیں، اوپن کرنے کے بعد آپ ایک نیو ڈاکومنٹ کریٹ کرتے ہیں، ڈاکومنٹ کریٹ کر کے آپ اس کے اوپر ڈرا کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو وہ جو ٹاسک آپ پرفارم کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی لینگویج کے اندر وہ پروگرام لکھا گیا ہے اور وہ پروگرام آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور وہ جو آپ ٹاسک پرفارم کر رہے ہیں اس کے مطابق وہ آپ کو رسپانس دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پروگرام کسی نہ کسی پروگرامنگ لینگویج میں بنا ہوا ہے۔ ایگزامپلس میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، پائتھن ہے، جاوا ہے، جاوا اسکرپٹ ہے، سی پلس پلس ہے، اینڈ سو آن، بہت ساری ایگزامپلز ہیں۔ اب ہمیں ضرورت کیوں پیش آتی ہے کمپیوٹر لینگویجز کی؟ وہ اس لیے پیش آتی ہے کیونکہ کمپیوٹر ہماری زبان نہیں سمجھ سکتا۔ ہم اردو بول رہے ہیں، ہندی بول رہے ہیں، پنجابی بول رہے ہیں، انگلش بول رہے ہیں، تو کمپیوٹر یہ چیزیں، یہ زبان ڈائریکٹلی نہیں سمجھ سکتا جیسے ہم کمپیوٹر کو بول کے بتا دیں، ٹھیک ہے۔ ایون تو آج کل ہم کمپیوٹر کو وائس کمانڈ کے ذریعے انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری لائٹ جلا دو، لائٹ آف کر دو، ٹرن آف، کوئی ڈاکومنٹ سینڈ کر دو، وغیرہ وغیرہ۔ ہم وائس کمانڈ کے ذریعے آج کل کمپیوٹر سے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ کمپیوٹر ڈائریکٹلی نہیں سمجھ رہا ہوتا ہماری بات، ٹھیک ہے۔ تو کمپیوٹر کو ڈائریکٹلی جو لینگویج سمجھ آتی ہے وہ بائنری لینگویج 0-1 کی فارم میں کمپیوٹر سمجھتا ہے۔ بائنری لینگویج 0-1 0-1 0-1، وہ بائنری کوڈ ہوتا ہے جو کمپیوٹر سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو انسٹرکشن ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں اس کو پہلے کنورٹ کیا جاتا ہے بائنری لینگویج میں، اور پھر وہ کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اس کے مطابق وہ ٹاسک پرفارم کرتا ہے، بائنری میں ہی اس کا رزلٹ دیتا ہے، پھر اس رزلٹ کو کنورٹ کیا جاتا ہے ہماری لینگویج میں، اور پھر ہم اس کی آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں۔ آگے چل کے آپ کو مزید ایکسپلین کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے کہ آپ کے سامنے کمپیوٹر کی زبانوں کو 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ کچھ لینگویجز ہوتی ہیں کمپیوٹر کی جنہیں ہم لو لیول لینگویجز بولتے ہیں، اور کچھ لینگویجز ہوتی ہیں جنہیں ہائی لیول لینگویجز بولتے ہیں۔
اب جو پہلے کمپیوٹر ہوتے تھے، پرانے کمپیوٹر ہوتے تھے، اس میں مشین کوڈ کے اندر یعنی کہ بائنری فارم کے اندر کوڈنگ کی جاتی تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد اسمبلی لینگویج آ گئی، ٹھیک ہے. اس کے اندر بھی کوڈنگ کرنا اتنا آسان نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو بائنری فارم میں 01 کی فارم میں کوڈنگ کی جا رہی تھی اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی، بہت زیادہ لمبا کوڈ لکھنا پڑتا تھا اور وہ بہت مشقت والا کام. پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے کمپیوٹر میں چینج آتا گیا، ہمارے پاس ہائی لیول لینگویجز آ گئیں، جیسے جاوا ہے، سی ہے، C++ ہے، پائتھن ہے، اور اس جیسی بہت سی لینگویجز اب کام کر رہی ہیں. ہائی لیول لینگویجز اور لو لیول لینگویجز میں یہ ڈفرینس ہوتا ہے کہ جو ہائی لیول لینگویجز ہیں اس میں جو کوڈ لکھا جاتا ہے وہ ہیومن ریڈیبل ہوتا ہے، یعنی کہ ہم بڑی آسانی سے اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، اور ہمیں بڑی آسانی سے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن اس کوڈ کو پھر کنورٹ کرنا پڑتا ہے ہمیں مشین کوڈ کے اندر. تو وہ کنورٹ کرنے کے لیے ہمیں انٹرپریٹر یا کمپائلر کی ہیلپ لینی پڑتی ہے. وہ ایک چھوٹا سا سمجھ لیں سافٹ ویئر ہے جو کہ ان کو کنورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اگر سمرائز کروں تو یہ ہے کہ جو ہائی لیول لینگویجز ہیں وہ انسانوں کے لیے سمجھنا آسان ہے، کمپیوٹر ان کو ڈائریکٹلی نہیں سمجھ سکتا، اور جو لو لیول لینگویجز ہیں وہ کمپیوٹر سمجھتا ہے، انسان نہیں سمجھ سکتے، انسانوں کے لیے مشکل ہے. تو یہ بات ہم نے کی ہے کہ ہاؤ ڈو کمپیوٹر یوز کمپیوٹر لینگویجز. جب ہم کوئی پروگرام لکھتے ہیں تو ہم کمپیوٹر کو کچھ سیٹ آف انسٹرکشنز دیتے ہیں پروگرامنگ لینگویج کے اندر، یعنی کہ ہائی لیول لینگویجز کے اندر، اور ان انسٹرکشنز کو پھر ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے یا کنورٹ کیا جاتا ہے یوزنگ اے کمپائلر اور این انٹرپریٹر. اس کے بعد انٹرپریٹر یا کمپائلر اس کو مشین انسٹرکشن میں یا مشین کوڈ میں کنورٹ کرتا ہے، پھر اس کو کمپیوٹر سمجھتا ہے، سمجھنے کے بعد پھر وہ ہمیں رسپانس کرتا ہے. ایگزامپلز آف کمپیوٹر لینگویجز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، پائتھن، جاوا اسکرپٹ، جاوا، C++، یہ ساری اس کی ایگزامپلز ہیں. اب کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہمیں انہیں سمجھنا ہے یا سیکھنا ہے تو وہ کیسے سیکھنا ہے؟ تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنے مائنڈ سے بات نکال دینی ہے کہ اگر آپ کو کمپیوٹر کا ایکسپرٹ بننا ہے تو آپ کو کمپیوٹر سائنس کے اندر، IT کے اندر، AI کے اندر، سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر کوئی ڈگری کرنی پڑتی ہے. کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. اگر آپ کمپیوٹر کو سیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی یونیورسٹی کی بھی ضرورت نہیں. آپ جسٹ آن لائن اس کو سیکھ سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کو پائتھن کی ایگزامپل دوں تو پائتھن کو سیکھنے کے لیے آپ اس کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جائیں گے، وہاں جا کے آپ اس کی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اور جو آرگنائزیشن ہے، جو کمپنی بھی اپنی کوئی لینگویج مارکیٹ میں نہیں لے کے آتی ہے تو وہ اس کی ڈاکومنٹیشن اور اس کے ٹیوٹوریلز بھی ساتھ دیتی ہے. تو آپ کو اس کی آفیشیل ویب سائٹ پہ اس کے ٹیوٹوریلز مل جائیں گے اور آپ کو پوری گائیڈ مل جائے گی، کوئی پوری ان کی بک مل جائے گی وہاں پہ، اس میں آپ کو ایک ایک چیز پائتھن کی ایکسپلین کی ہوگی. آپ وہاں سے جا کے اس کو سیکھ سکتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ پڑھنا مشکل لگتا ہے، آپ زیادہ دیر پڑھ نہیں سکتے، تو آپ یوٹیوب پہ جائیں. یوٹیوب پہ جانے کے بعد آپ کو بہت سارے فری کورسز مل جائیں گے، ہر پروگرامنگ لینگویج کے آپ کو کورسز وہاں پہ مل جائیں گے، تو آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں. اب ایک یا دو انسٹرکٹر جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، 2 یا 3، ان کو فالو کر سکتے ہیں اور وہاں سے پائتھن کو یا کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کو سیکھ سکتے ہیں. HTML ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج ویب کے لیے یوز کی جاتی ہے. ویب سائٹ کیسے نظر آتی ہے، پھر اس میں CSS آ جاتی ہے، کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ، اور پھر جاوا اسکرپٹ آ جاتی ہے. ساری ویب کے لیے یوز کی جاتی ہیں، ان کو آپ سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آگے چل کے انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، مزید اس پہ بات کریں گے. تو کمپیوٹر سے بات چیت کرنے کے لیے ہمیں کمپیوٹر کی زبان سیکھنی پڑتی ہے، اور اگر آپ انہیں سیکھ لیتے ہیں تو آپ کمپیوٹر سے بڑی آسانی سے بات چیت کر سکتے ہیں، یا کمپیوٹر کے پروگرامز یا اپلیکیشنز بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. SM کے گرافکس کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.